ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ پارلیمانی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کو منظور کیا۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، جس کے دوران خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 26 نکات پر مشتمل مسودہ منظور کیا۔ آئینی مسودے سے متعلق سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں حتمی مسودے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے سے متعلق شک کابینہ کو بھیج دی گئی ہے، جبکہ آئینی ترمیم کا مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم پیپلز پارٹی JUI اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی آئینی ترمیم کو اکثریت کے ساتھ منظور کرنے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے یہ آخری ملاقات ہے۔ آئین سازی اپنی سیاسی پر کر کے دکھائیں گے۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PP JUI اور نون لیگ میں اتفاق ہوا ہے۔ مولانا کے جائز مطالبات کل وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں وزیر اعظم کل کرائے گئے یقین دہانی پر عمل درآمد کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہماری کوشش ہے سیاسی اتفاق رائے سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے میثاق جمہوریت میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم سے CI کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ آج عوام حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، بانی پیچیدہ قیدیوں کی رہائی تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ جمہوریت کی دعویدار پیپلز پارٹی بھٹو کے نظریے کے خلاف جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی جبر کے بعد دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بغض میں اندھے حکمران ملک کو ہر طرح کا نقصان ہیں۔ پاکستانی عوام اپنے قائد کی ناحق قید کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ایک آزاد عدلیہ ہی ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر رک بن سکتی ہے۔ جعلی حکمران عدلیہ کی آزادی پر شب خون مارنے جا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پارلیمان میں ہر قسم کے دباؤ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وکلا برادری سے اپیل ہے کہ عدلیہ کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس میں ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا۔ قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد ہر ادارے پر لازم ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل بحالی کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکریٹری قومی اسمبلی طاہر حسین کمیشن پہنچے۔ سیکریٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مخصوص نشستوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیشن میں مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس میں قانونی ٹیم نے مخصوص معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد ہر ادارے پر لازم ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے اکثری ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر 8 ججز نے وضاحت جاری کی۔ اکثریتی ججز کی رائے میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ججز نے رائے دی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ججوں نے کہا کہ ہم تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے بھی ایک وضاحت جاری کر چکے ہیں
اور ہم نے وضاحت کے لیے رجوع کرنے کا حق اس لیے دیا تھا مختصر حکم نامے پر عمل درآمد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی وضاحت میں کہا کہ چونکہ اب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی اور تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی و آئینی نکات کا احاطہ کر دیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس میں قانونی مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، سینئر کورٹ رپورٹر طیب بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بلوچ صاحب، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں درخواست جو ہے وہ قانونی مخصوص نشستیں معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دے دی ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، صورتحال کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، صورتحال بڑی گھمبیر ہے اور الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ اگرچہ قانونی ٹیم کی جانب سے تو یہ رائے دے دی گئی ہے کہ جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دی جائیں، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا 8 ججز کا فیصلہ ہے، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ پارلیمان کا قانون ہے۔ تو اگر پارلیمان جو ہے وہ اس کی سپرمیسی اور بالادستی ہے تو پھر پارلیمان کے قانون کو الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا۔ تاہم آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ 2 صفاتی ایک وضاحتی کا آرڈر بھی جاری کیا گیا اور جس میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، جبکہ جو پارلیمان کا قانون بنایا گیا ہے اس کا جو ہے اطلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو 2 خطوط کے ذریعے پابند کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو قانون ہے، پارلیمان نے جو قانون بنایا ہے اس کو ہی جو ہے وہ مقدم جانا جائے۔ تو اس وجہ سے ابھی یہ کہنا قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ کل یا پھر پیر کو جو ہے وہ دوبارہ ہوگا۔ طیب بلوچ صاحب، 2 اگست کو جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، کیا اب وہ لاگو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہی تو ابھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ کیسے اپلائی کرتا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا فیصلہ مانے، پارلیمان کہہ رہا ہے ہمارا قانون مانے، اب الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اہمیت دیتا ہے یا پارلیمان کے قانون کو اہمیت دیتا ہے، یا پھر وہ اپنی کوئی آزاد جو اپنی اس کی سوچ ہے یا اپنی رائے ہے اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اگرچہ جو ہے مختلف رائے طیب صاحب، اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ نہیں مانا، 2 بار وضاحت آ چکی ہے، 1 بار تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، پھر بھی اگر الیکشن کمیشن نہیں مانتا یہ فیصلہ اور پارلیمنٹ کی جانب دیکھتا ہے تو کیا توہین عدالت میں شمار ہوگا یہ بات؟ اگر ایک سائڈ پہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کرے گا تو پھر دوسری سائڈ پہ توہین پارلیمان کا بھی تو مرتکب ہوگا نا۔ تو یہی تو الیکشن کمیشن کے لیے مسئلہ ہے۔ اب پارلیمان جو ہے وہ تو سارے اداروں سے اوپر ہے، اس کی بالادستی ہے۔ جب ہم پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ چوز کرنا ہے کہ آیا وہ سپریم کورٹ کو اہمیت دے گا یا پھر پارلیمان کو دے گا۔ لیکن اگر وہ پارلیمان کو اہمیت دیتا ہے تو آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا، اور اگر وہ عدالت کو اہمیت دیتا ہے تو پھر وہ توہین پارلیمان کا مرتکب ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ توہین پارلیمان اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جواز دے دے گا کہ مجھے تو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ 2 خطوط لکھے گئے تھے اور یہ فیصلہ تھا، قانون تھا، تو میں نے جو ہے وہ پارلیمان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا، قانون پہ عمل درآمد کیا، کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے۔ تو یوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو توہین پارلیمان جو عدالت لگنی ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ اس کو کا رخ جو ہے وہ پارلیمان کی طرف موڑ سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں چلا سکتی۔ صورتحال کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سینئر کورٹ رپورٹر طیب بلوچ صاحب ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की अपील मंजूर करते हुए सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों से मुतालिक तमाम पॉलिसियां, पैकेजेस और कोटे को गैर आईनी करार दे दिया है। जस्टिस नईम अफगान ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने तमाम सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि वो सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की अपील मंजूर करते हुए सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुतालिक तमाम पॉलिसीज, पैकेजेस और कोटे को गैर आईनी करार दे दिया है। जस्टिस नईम अफगान ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने वजीर आजम पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसके ऑफिशियल मेमोरेंडम, सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 के सेक्शन 11A, खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1989 के सेक्शन 10(4) और बलोचिस्तान सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2009 के शेख 12 को भी कलअदम करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमत में बच्चों या बेवा का कोटा बगैर इश्तिहार या ओपन मेरिट के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 3, 4, 5, 2, 25 और 27 के खिलाफ है। अदालत ने तमाम सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि वो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। ताहम ये फैसला पहले से दिए गए कोटे पर लागू नहीं होगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि फैसले का इत्तलाक दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के वरसा को मिलने वाले पैकेजेस और पॉलिसीज पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म को कोटे से मुतालिक क़वानीन में नरमी का इख्तियार नहीं है। फैसले में कहा गया है कि अच्छी तर्ज हुक्मरानी गैर मसावी सलूक के जरिए मुमकिन नहीं और कोटे की बुनियाद पर मुलाजमतें मेरिट के खिलाफ और इम्तियाजी सलूक हैं। ये केस मोहम्मद जलाल नामी शहरी ने दायर किया था, जिसने अपने वालिद की तिब्बी रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत के लिए अदालत से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने मोहम्मद जलाल को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत देने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ जीपीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अब खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंसूर इकबाल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया है। खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि अपनी बहन से अमरीकी जेल में मुलाकात भी वो कर चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 17 बरस बीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में शोहदाए सानेहाए कारसाज को सलाम जमहूरियत पेश करने के लिए आज यौम अक़ीदत मनाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद में जलसा होगा, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानेहाए कारसाज की 17वीं बरसी के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। इस अलमनाक दिन को याद करते हुए जब 180 बहादुर जालों ने जाम शहादत नोश किया, उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए आवाम की खिदमत में जमहूरियत, इंसाफ और कुर्बानी के उसूलों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें आमरियत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को इस वक्त निशाना बनाया जब 30 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ को दबाना चाहते थे, वो नाकाम हो चुके हैं। हम हर पाकिस्तानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगे और जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। उन्होंने कौम से अपील की कि वो सानेहाए कारसाज के शोहदा की कुर्बानियों को याद रखें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है, सबकी मुशावरत से आईनी तरमीम होगी, कोई जमात अपनी मर्जी की तजावीज़ मुसल्लत नहीं कर सकती। कराची में सईद गनी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा शोहदाए सानेहाए कारसाज की कब्रों पर हाजिरी दी, कब्रों पर फूल रखे और फातिहा खानी की। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमने सानेहाए कारसाज में शहीद कारकुनान की कब्रें, इस कब्रिस्तान में 7 शोहदा की कब्रें हैं। सईद गनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को दहशतगर्दी का वाक़या दुनिया का बड़ा वाक़या था। शोहदा के जिक्र के बगैर जमहूरियत की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, आईनी तरमीम के लिए आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। पीटीआई वाले तरमीम चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे।
پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے ججز کو متنازع بنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا سردیوں کی آمد پر غزہ کے لیے امداد بھجوانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت غزہ کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں این ڈی ایم اے کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں غزہ میں فوری طور پر 600 ٹن امداد بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس امدادی سامان میں کمبل، رضائیاں، ادویات اور گرم ملبوسات شامل ہوں گے۔ امدادی سامان میں 12,000 سے زائد کمبل بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو تین چیزیں بھجوانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہم فلسطین کے معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری غزہ کے غریب عوام کی امداد کرے، وہاں جنگ بندی کے لیے کردار کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ایک بچی کے نام پر 3 بچوں کی تصاویر لگائی گئی۔ عظمہ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے بچیوں اور ان کے اہل خانہ کی عزت کا خیال کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ کل 9 مئی پارٹ 2 والی لوٹ مار کی گئی۔ احتجاج کرنے والے بچے لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں ڈھونڈ رہے تھے۔ والدین، اساتذہ اور میری ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش ماڈل کی پاکستان میں اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو بغاوت کی کال دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈالر کمانے اور ویوز لینے کے لیے ملک میں رونق میلہ لگایا جاتا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کے واقعے پر افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے جو موقف لیا شاید دنیا میں پہلی بار ہوا۔ کراچی میں سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی پرامن احتجاج کرنے والوں کو نہیں روکا۔ وفاداری مارچ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو غلط نعرے لگا رہے تھے، اس کے باوجود میں نے خود ان سے رابطہ کیا، معذرت کی اور انکوائری بٹھائی۔ رواداری مارچ والوں کو بھی قانون کی پابندی کرنی چاہیے تھی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جان کو خطرہ ہونے کے باوجود پاکستان آئیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مخالفین بھی مانتے ہیں اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس چلی اور دوسری جانب ریپ کا بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلا کر بے چینی پھیلائی گئی۔ میں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ کی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میٹرک میں ٹاپ کرنے کو حکومتی خرچ پر اعلیٰ تعلیم دی جائے گی، بلوچستان میں کسی کو اسامیاں بیچنے نہیں دے۔ انہوں نے کہا یوتھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام میں میرٹ کو یقینی بنائیں گے، ہر ضلع سے مساوی تعداد میں نوجوانوں کی سلیکشن ہوگی، بلوچستان سے جانے والے نوجوان اپنے بہتر تشخص اجاگر کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ حکومت ضیاعت اور منصوبوں کو کم کر کے نوجوانوں پر وسائل خرچ کر رہی ہے، بیڈ گورننس کا خاتمہ کر کے نوجوانوں کو ریاست سے نزدیک کریں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو ترقی کے موقع فراہم کرتے رہیں گے، دوسری جانب نوجوانوں کو خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے۔ فیصلہ بلوچستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کون درست اور کون غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھر میں ضلعی سطح پر احتجاج کی کال۔ راولپنڈی میں مختلف شاہراہیں رکاوٹیں کھڑ کے بند کر دی گئیں۔ پشاور روڈ پر چیئرنگ کراس کے قریب اور نول روڈ پر ایم ایچ کے قریب سڑک دونوں جانب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ شاہراہوں پر ایک لائن ٹریفک گزرنے کے لیے فی الحال کھلی رکھی گئی ہے۔ راولپنڈی کے داخلی راستوں پر بھی زگ زیگ پٹس قائم کر کے پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔ مریڑ چوک اور لیاقت باغ کی جانب جانے والے راستے بند ہیں، جبکہ سواں پل پر سنگل لائن ٹریفک کو آنے اور جانے دیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے دیگر تمام راستے معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں میٹرو بس سروس آپریشن 5ویں روز بھی بند ہے۔ میٹرو بس سروس کا آپریشن شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر 14 سے 16 اکتوبر تک بند کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 17 اکتوبر کو بھی آپریشن بند رکھا گیا، لیکن آج جمعے کو بھی بس سروس بند ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی برت کی درخواستوں پر سماعت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواستوں پر سماعت کرنا تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں کی بریت کی درخواستوں پر 24 اکتوبر کو سماعت نہیں ہو سکے گی۔ عدالت نے اس سے قبل کیس 24 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ بریت کی درخواستیں اب نو اسکوپ لسٹ میں ڈال کر کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ضمانت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ اسپیشل جج اسٹرل نے بشرا بی بی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ گزشتہ سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طبیعت ناسازی کے باعث نہ ہو سکی تھی۔ لاہور میں طلبہ سے زیادتی کے معاملے پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی مبینہ زیادتی کا کوئی عینی شاہد ملا ہے۔ کمیٹی نے 28 کے قریب طلبہ و طالبات کے انٹرویوز کیے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کے معاملے پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ رپورٹ کے مطابق کالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی مبینہ زیادتی کا کوئی عینی شاہد ملا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے 28 کے قریب طلبہ اور طالبات کے انٹرویوز کیے، جس میں طلبہ اور طالبات نے بیان میں ادھر ادھر سے سنا بتایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ اس معاملے سے نمٹنے میں ناکام رہی اور پرنسپل کا بچوں پر کنٹرول نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق آئی سی یو میں رہنے والی لڑکی سے بھی تفصیلی بات کی گئی۔ 2 اکتوبر کو زخمی ہونے والی لڑکی کو گھر میں گرنے سے چوٹ آئی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے ہنگامہ رائی اور افواہ پھیلانے والوں کے ٹرائل خصوصی عدالت میں کرنے کی سفارش کی ہے اور سائبر کرائم کا جانچ پڑتال کا ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بنانے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کے حکم پر آئی جی پنجاب عثمان انور اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نینم نے کہا کہ آئی جی صاحب ویڈیو کو وائرل ہونے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا آپ نے ویڈیو روکنے کے لیے کسی اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ آئی جی پنجاب نے عدالت میں کہا کہ ہم نے پی ٹی اے سے رابطہ کیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کہا کہ آج 18 تاریخ ہے، ویڈیو 13 اور 14 اکتوبر کو وائرل ہوئی۔ آپ نے جاگنا تب ہوتا ہے جب آگ لگ چکی ہوتی ہے، سب جل چکا ہوتا ہے۔ آپ نے متعلقہ اتھارٹی سے بہت تاخیر سے رابطہ کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ 700 سے زیادہ اکاؤنٹ سے ویڈیوز وائرل ہوئی۔ پولیس کے پاس سائبر کرائم کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ادارہ ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کہا کہ آئی جی صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے، آپ نے بچوں کو سڑکوں پر آنے دیا۔ آپ ہمیں 2 دن کا حساب دیں، 14 اور 15 اکتوبر کو آپ نے کیا کیا؟ آج بھی ایکس اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ انتظار کرتے رہے۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ لاؤ ان کو واپس لاؤ، سیٹلڈ ایریاز میں لا کے سیٹل کرو۔ دونوں جنہوں نے کیا تھا، دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں، مگر بات یہ کہ آج جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، آئے روز کبھی ابھی ایک کرنل صاحب شہید ہوئے، ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے۔ جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں پہ دے رہی ہے؟ میرا اس حلقے سے تعلق ہے، میں 70,000 کرسچن ووٹرز کی نمائندگی کرتا ہوں۔ سب سے بڑی کرسچن آبادیاں میرے حلقے کے اندر موجود ہے۔ خلیل طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ مائنورٹیز کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے، ہم سارے یکجا ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اس بات پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا؟ یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے، وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی امین خان، مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے، سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی؟ فورینسک لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا؟ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی؟ ہمارا کوئٹہ، ہمارا پشاور،
آج سیف سٹی سے کیوں محروم رہا؟ کسی صوبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے؟ آج سیف سٹی لگا ہوتا، لاہور میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا، ہمارے سینئر پولیس آفیسر سی ٹی او تھے، ہمارے دوست تھے، کیپٹن مبین شہید ہوئے، کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے، بہت ساری سروس کوئٹہ میں کی، ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی، ان کا بھی جنازہ پڑا۔ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا، ہم ان افغان باشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی، ان کو سزا دلوائی۔ زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر، فورینزک لیب 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے، زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر۔ تو یہ صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے؟ کیا وفاق 2013 سے 17 قربانی بھی دے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے، اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڈ طالبان کم بیک، ویلکم بیک، اور ان کو لا کے بسا دے؟ آج جو جنوبی خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں۔ دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، مزدور تھے، کانکن تھے، بے گناہ تھے، بے قصور تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب بطور چیف منسٹر، جی ضرور دیجیے گا، مجھے بات کر لینے، جی ضرور کیجیے گا اپنی اپنی باری پر۔ سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت فرض شناس اور بہت قابل وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے، اور وہاں کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں، رات گئے تک وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وفاق کی پوری کوارڈینیشن ہے اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ اور جہاں تک ریسورسز کی بات ہے، دیکھیے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں، چاہے وہ وفاق دے، چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو، تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو۔ یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی 2018 سے 22 کتنی میٹنگز ہوئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی۔ دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائیورٹی پہ نہیں تھا۔ اور جو سیاسی وے فارورڈ کی بات کی گئی، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ ہمیں تربیت دی گئی تھی، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں، ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے، جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف نے 2013 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر گئے، زخمی ہو گئے، پوری الیکشن کیمپین معطل کی، گھر جا کے تیمارداری کی۔ الیکشن کے بعد مجھے مکمل کر لینے دیجئے، بالکل ضرور بات کیجئے گا، ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں۔ میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو 2013 کا الیکشن ہوتا ہے، خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو، میں بھی پاکستانی ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے، ہم مل کے اس کا تدارک کریں گے۔ آنریبل منسٹر، آئی وڈ ریکویسٹ کہ ان کے سوال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر اس ملک کے اندر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دیں، میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ کنکلوڈ کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آخری 2 منٹ ہیں، میں بات کر دیتا ہوں آپ ضرور۔ جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، وفاق اس پہ پوری کوآپریشن کوارڈینیشن کرنے کو تیار ہے، وہ چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو۔ دیکھیے جو کچے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے، جہاں کشمور اور گوٹکی میں وہ مسئلہ ہے، وہیں میرے رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی وہ مسئلہ ہے۔ یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پولیس کو اے پی سیز دی گئی، پولیس کو اکوپ کیا گیا۔ ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچے کے راگی سے دریا گزرتا ہے، پولیس کو باقاعدہ بوٹس بنا کر دی گئی، ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی۔ ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریا کے دونوں کناروں کے اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بیٹھے ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کی
سینٹ کا اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات عطا عطا اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت نفرت انگیز تقاریر پر پابندی لگائی گئی. علماء کرام نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا. مزید کہا کہ اقلیتوں کے لیے ہم سب متحد ہو کر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کبھی بلوچستان اور کے پی کے میں حملے کر رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں سوشل میڈیا پر نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کا معاملہ. محکمہ داخلہ پنجاب نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے. 6 رکنی ٹیم میں پولیس افسر اور 3 حساس ادارے کے نمائندے شامل ہیں. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تھانہ ڈیفنس اے میں درج مقدمے کی تفتیش کرے گی. تحقیقات میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف اکسانے کی ترغیب دینے والوں کو نشاندہی کی گئی ہے. سوشل میڈیا پر لڑکی کے ساتھ نقصان پہنچانے والوں کا بھی سراغ لگایا جائے گا. اس حوالے سے ایس ایس پی محمد نوید نے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس طلب کر لیا. آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے 8 سابق ملازمین لندن کی عدالت میں غیر منصفانہ برطرفی کا کیس جیت گئے. عدالت نے ان ملازمین کو 5 لاکھ پاؤنڈ یعنی 20 کروڑ روپے زر تلافی دینے کا حکم دیا. پی آئی اے نے 2 سال قبل ان 8 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، جس پر ملازمین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر ملازمت سے نکالا گیا. رپورٹس کے مطابق برطرف کیے گئے ملازمین قومی ایئر لائن کے ساتھ 5 سے 15 سال تک وابستہ رہے تھے. عدالت نے ملازمین کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے پی آئی اے کو ہرجانے کے طور پر 5 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا. پی آئی اے نے عدالت کے سامنے قبول کیا کہ وہ ان 8 ملازمین کو ہرجانے کے طور پر یہ رقم ادا کریں گے. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 192 رن سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے. مسلسل 6 شکستوں کے بعد پاکستان نے میچ جیت لیا. پاکستان کے 2 اسپنر انگلینڈ کے 11 کھلاڑیوں پر بھاری پڑ گئے. نعمان علی نے 11 اور ساجد خان نے 9 وکٹیں حاصل کی. 297 رنز ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 144 رنز پر ڈھیر ہو گئی. قومی اسپنر ساجد خان پلیئر آف دی میچ قرار پائے. ملتان اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کے چوتھے روز انگلینڈ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 36 رن سے اننگز کا آغاز کیا تو محض 1 رن کے اضافے کے بعد اولی پوپ 22 رنز کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہو گئے. بعد ازاں جو روٹ 18، ہیری بروک 16، جمی اسمتھ 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ملتان میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں کامیابی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم میچ میں 20 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے. شان مسعود نے کہا کہ ہم نے ملتان میں زیادہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے ہیں. بنگلہ دیش کے خلاف سیمرز کو کھلایا. اس ٹیسٹ میں پلان تبدیل کیا اور اسپنر کو آزمایا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ملتان ٹیسٹ جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا ساجد خان اور نعمان علی نے شاندار بولنگ کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا. کامران غلام نے پہلے ہی میچ میں سینچری سکور کر کے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا طویل عرصے کے بعد ہوم ٹیسٹ میچ میں کامیابی کا سہرا ٹیم ورک کا نتیجہ ہے.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے انڈونیشیا میں ہونے والی چھٹی ایشین اوپن کیروگی تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کسی بین الاقوامی تائیکوانڈو ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 3 گولڈ، 3 سلور اور 2 برونز میڈل جیتے، جو کہ ملک کی تائیکوانڈو تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے۔ چیمپئن شپ میں پاکستان کے ہارون خان نے 58 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں اہم وطن ابو بکر کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ ہارون نے یہ مقابلہ سنسنی خیز انداز میں 4-6 اور 7-9 سے جیتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں و تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔